بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من یرد اللہ خیرا یفقہہ فی الدین او کما قال علیہ الصلاة والسلام. My brothers and sisters, first of all میں سبھی حضرات کو جو ویڈیو دیکھ رہا ہے میں اپنے تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. انا اشکرکم شکرا جزیلا وانا ارحب بکم ترحیبا حارا. اشکر اللہ سبحانہ وتعالی علی ما جمعنا فی هذه البقعة المبارکہ. انا احییکم تحیۃ وسلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. بہت سارے لوگوں کا یہ سوال رہتا ہے کہ مفتی صاحب جب ہم مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں مسجد میں جانے کے بعد ہمیں وضو بنانا رہتا ہے، تو جب ہم وضو بناتے ہیں تو مائع مستعمل کے کچھ چھینٹے ہمارے کپڑوں میں لگ جاتا ہے. تو یہ جو استعمال شدہ پانی ہے یہ کپڑے میں لگ جانے سے کیا کپڑا پاک رہے گا یا ناپاک ہو جائے گا، اور اسی کپڑے کے ساتھ نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں، اس سلسلے میں آپ ذرا روشنی ڈالیں گے تو اچھا رہے گا. دیکھیں جناب، سب سے پہلے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مائع مستعمل کہتے کسے ہیں، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے. کہ استعمال شدہ پانی کہا جاتا ہے فالماء المستعمل هو الماء المنفصل او المتساقط من اعضاء المتوضئ او المغتسل. کہ مائع مستعمل کہا جاتا ہے جو متوضئ اور مغتسل کے یعنی وضو کرنے والا شخص اور غسل کرنے والا شخص سے اس کے اعضاء سے جب پانی جدا ہو، منفصل ہو، متساقط ہو تو اسی پانی کو مائع مستعمل کہا جاتا ہے، استعمال شدہ پانی کہا جاتا ہے. اس کو ہم ایک آسان سا مثال سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. مثلا آپ کے سامنے ایک ٹب رکھا ہوا ہے، ٹب سمجھ رہے ہیں، ٹب رکھا ہوا ہے اور آپ وضو بنا رہے ہیں، تو جو پانی آپ کے چہرے سے مس ہو کر کے آپ کے اعضاء سے مس ہو کر کے وہاں جمع ہوگا، اس جمع شدہ پانی کو مائع مستعمل کہا جاتا ہے. یہ استعمال شدہ پانی ہے. مائع مستعمل کا شرعی حکم یہ ہے کہ مائع مستعمل جو ہے بنفسی ہی یعنی یہ خود پاک ہے، اور یہی وجہ ہے کہ مائع مستعمل سے آپ جو ہے ناپاک کپڑے کو پاک کر سکتے ہیں. البتہ مائع مستعمل سے آپ حدث دور نہیں کر سکتے، یعنی آپ نیا وضو نہیں بنا سکتے. یہ تو مائع مستعمل کا شرعی حکم ہو گیا. میں نے یہاں پر 3 پوائنٹ کو ہائی لائٹ کرنا ہے. پہلا پوائنٹ یہی ہے کہ مائع مستعمل کا شرعی حکم کیا ہے. تو جیسے کہ میں نے عرض کیا ہے کہ مائع مستعمل کا شرعی حکم یہ ہے کہ مائع مستعمل یہ خود پاک ہے اور اس سے جو ہے ناپاک کپڑے کو آپ پاک کر سکتے ہیں. البتہ اس سے آپ جو ہے یہ حدث دور نہیں کر سکتے، یعنی آپ نیا وضو بنا نہیں سکتے. اچھا، یہ بات بھی دھیان رکھنا ہے کہ اگر کوئی شخص باوضو ہے اور وہ اس کے اوپر وضو بنا رہا ہے تو وضو یہ جو باوضو شخص ہے وضو بنائے گا تو یہ وضو بنانے کے بعد اس پانی کو بھی جو ہے مائع مستعمل کہا جائے گا. ایسا نہیں کہ وہ وضو والا باوضو شخص ہے تو وہ پانی مائع مستعمل نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے. دوسرا جو پوائنٹ ہے جس پوائنٹ کو مجھے ہائی لائٹ کرنا ہے وہ یہ ہے کہ مائع مستعمل استعمال شدہ پانی اگر کسی کے کپڑے میں لگ جائے، کچھ قطرات، کچھ چھینٹے وغیرہ، تو وہ کپڑا پاک ہے، ناپاک نہیں ہوتا. یہ صاف سن لیجئے، مائع مستعمل یہ چونکہ خود پاک ہے لہذا اس پانی کے چھینٹے اور کچھ قطرات دوران وضو یا غسل کے دوران آپ کے کپڑے میں لگ جائے یا اوروں کے جسم میں لگ جائے، کپڑے میں لگ جائے، تو وہ کپڑا بالکل پاک ہے، اس میں کوئی پرابلم کی بات نہیں ہے. اس کے ساتھ آپ کا نماز پڑھنا بالکل درست ہے، جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. تیسرا پوائنٹ جو مجھے مائع مستعمل کے بارے میں ہائی لائٹ کرنا ہے وہ یہ ہے کہ مان کر کے چلے اگر کوئی جنوبی شخص ہے اور وہ غسل کر رہا ہے تو آپ جانتے ہوں گے کہ جنوبی شخص جب غسل کرتا ہے تو اس کے سامنے پانی کا ٹب رکھا ہوتا ہے اور اسی سے مگے سے جو ہے وہ غسل بنا رہا ہوتا ہے، غسل کر رہا ہے اور جنابت کو دور کر رہا ہوتا ہے. تو یہ جو ٹب سامنے رکھا ہوا ہے جس کے اندر پانی جمع ہے، تو دوران غسل اپنے کچھ یہ جو پانی اس کے کچھ چھینٹے اور اس کے کچھ قطرات اس ٹب میں آ کر کے جو ہے پڑ جاتا ہے. تو یہ قطرات مائع مستعمل کے قطرات اس کے چھینٹے اس ٹب میں جانے سے کہ وہ پانی سارا کا سارا ناپاک ہو جائے گا یا اس پانی کے ساتھ جنابت کو دور کرنا درست ہے، اس کے بارے میں آپ ذرا روشنی ڈالیں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ
चंद कतरात के माए मुस्तअमल के चंद कतरात ये जो टब है उसके अंदर गिरने से वो पानी नापाक नहीं होता, उसके साथ जनाबत का दूर करना और ये जो है गुस्ल करना बिल्कुल दुरुस्त है, जायज़ है। हाँ अलबत्ता अगर ज़्यादा मकदार में, वाफिर मकदार में माए मुस्तअमल बह करके वहाँ इकट्ठा हो रहा हो, जमा हो रहा हो, फिर उस सूरत में उस टब से जो है पानी का इस्तेमाल करना और उस पानी से जनाबत को दूर करना ये दुरुस्त नहीं है, जायज़ नहीं है और जनाबत दूर भी नहीं होगा। तो गोया कि मैंने माए मुस्तअमल के बारे में 3 पॉइंट को हाईलाइट किया है। पहला पॉइंट माए मुस्तअमल का शरई हुक्म। तो माए मुस्तअमल के शरई हुक्म के बारे में जो मैंने बात की है तो उसका मैं हवाला देते जाऊँ। और हुआ ताहिरुन इला क़ौलिही व हुक्मुहु अन्नहु लैसा बितहूर ला लिहदसिन बल लिखबसिन अला राजिह। ये दुर्र मुख्तार की इबारत है। ऐ नजासा हक़ीक़ा फ़इन्नहु यजूज़ इज़ालतुहा बिग़ैरिल माइल मुतलक़ मिनल माइआत। ये जो है जो मैंने अरबी इबारत पढ़ी है ये शामी बैरूत की है और ये जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 314 के अंदर आपको ये शरई हुक्म मिल जाएगा। दूसरी बात, दूसरा पॉइंट जो मैंने हाईलाइट किया है माए मुस्तअमल के सिलसिले में कि कपड़े में लग जाएगा तो फिर भी आपका कपड़ा वो पाक रहेगा, नापाक नहीं होगा। तो इसका जो हवाला है, इसकी जो दलील है वो यहाँ से आप ले सकते हैं। वअम्मा मा मसह बिलमिंदिल औ तक़तर अला थौब फ़हुवा मुस्तअमल इल्ला अन्नहु ला यमनअ जवाज़ अस्सलाह लिअन्न मा अल-मुस्तअमल ताहिरुन इंद मुहम्मद। यह अल-बहर राइक़ की इबारत है, जिल्द नंबर 1 और सफ़ा नंबर 169, इसके अंदर आपको ये इबारतें मिल जाएगी। और तीसरा पॉइंट जो मैंने हाईलाइट किया माए मुस्तअमल के सिलसिले में कि जनाबत के दौरान अगर पानी ये टब में गिर जाए कुछ छींटे माए मुस्तअमल के तो वो बर्तन के पानी नापाक नहीं होता, उसका हवाला ये मैं आपको देते जाऊँ। जुनुबुन इग़तसल फ़ंतज़ह मिन गुस्लिही शैउन फ़ी इनाइन लम युफ़सिद अलैहिल मा अम्मा इज़ा कान यसीलु मिन्हु सैलान अफ़सदहु। ये आलमगीर की इबारत है, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 23, इसके अंदर आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। आज के लिए माए मुस्तअमल के बारे में इतना ही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।